لاہور کی ایک ہلچل سے بھرپور گلی جہاں زندگی سر اور تال لے کر ہر ایک اینٹ کے ساتھ دھڑکتی ہے، مگر یہ افراتفری، یہ بھیڑ صرف اور صرف لاہور میں نہیں، پاکستان کے ہر ایک سٹی، ہر ایک اسٹریٹ میں موجود ہے۔ مگر اس بھیڑ، اس افراتفری کے درمیان ایک انکہی کہانی موجود ہے۔ کتنے پیسے لوگے؟ 300 روپے۔ کیا ہو گیا اچانک اتنا پیٹرول بڑھ گیا؟ وہ کہانی جس میں جبر ہے، سختیاں ہیں، پریشانیاں اور اداسیاں ہیں، وہ کہانی جس میں غربت ہے، وہ کہانی جو پاکستان کے ہر ایک سٹیزن کی کہانی۔ اب یہ 250 کا ہو گیا ہے، غریب آدمی بندہ کرے تو کرے ہی کیا؟ جس کی وجہ سے آج پورا کا پورا پاکستان، ہمارا ہر ایک پروونس، ہمارا ہر ایک سٹی، ہماری سب کی سب اسٹریٹس اور اسٹریٹس میں رہنے والے لوگ سب کے سب آج ان پریشانیوں اور فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں۔ بچے میرے نمک مرچ یا اچار سے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، روٹی کھا لیتے ہیں۔ Today we will talk about Pakistan's economical conditions and financial struggle۔ اس ایکسپلوریشن میں ہم کنٹری کے ان اہم فیکٹرز کے بارے میں بات کریں کہ جن کی وجہ سے آج پاکستان کو اکنامیکل کرائسس اور فائنینشیل چیلنجز سے گزرنا پڑ رہا ہے، جیسا کہ انفلیشن یعنی بڑھتی مہنگائی اور ڈیپتھ، پاکستان کے اوپر قرضہ اور امپلائمنٹ اور انڈر امپلائمنٹ ریٹس، اور سب سے اہم بات ویڈیو کے لاسٹ میں ہم اس چیز پر بات کریں گے جس کی وجہ سے آج آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی۔ ہر چیز کے دام 7ویں آسمان، بلوں کی ادائیگی، بچوں کی ضرورتیں کیسے پوری کریں؟ اس میں قرضوں میں تیزی سے اضافہ۔ پاکستانی عوام کے خیال میں ملک میں سب سے زیادہ کرپشن پولیس میں ہے۔ امیجن کریں آپ اپنے پاکٹ میں کچھ پیسے لیے مارکیٹ کی طرف نکلتے ہیں، آپ اپنے پسندیدہ فروٹس، ویجیٹیبلز یا پھر سنیکس لینے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، لیکن مارکیٹ پہنچنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار چیزوں کے پرائس تو وہ رہے ہی نہیں جو کل تھے، اینڈ لاسٹ ٹائم جو پرائس تھے وہ تو ڈبل ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں ٹماٹر کی قیمت نے خریداروں کو ہلا کر رکھ دیا، مہنگی پیاز نے بھی 8 آنسو رلا دیے۔ ایون آپ کے پسندیدہ چپس کے پیکٹ کا پرائس بھی انکریز ہو گیا۔ دیٹ از کالڈ انفلیشن، مہنگائی گورنمنٹ کی طرف سے عوام پر لگایا گیا ایک ایسا ہڈن ٹیکس ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسے کی قیمت کو چوری کر لیتا ہے۔ جب آپ کے آس پاس موجود چیزوں کی قیمت بڑھنے لگے اور آپ کے جیب میں موجود پیسوں کی قیمت کم ہونے لگے تو سمجھ جائیے اٹس اے ہیوج ویو آف انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ بھی ہے کہ لوگ دن بدن اپنی ضرورت کو گھٹا کر پیسے کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فائنینشیل سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اکنامیکل کنڈیشنز کو سمجھنے کے لیے یہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ ایک اور بڑی پرابلم ہمارے ملک کا قرضہ ہے، ڈیپت۔ $1 ارب انشاءاللہ UAE سے 1 دن میں پہنچ جائے گا۔ پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں 29% اضافہ، مرکزی حکومت کا مجموعی قرض بڑھ کر 63,966 ارب روپے ہو گیا۔ جیسے کہ آج کل سوسائٹی میں ایک فیملی جس میں 4 ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو انڈر ڈیپت یعنی کہ قرضے میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اگر گوگل پر سرچ کیا جائے ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان تو صرف 2022 تک ہی 235.8 ملین لوگ پاکستان میں رہتے ہیں۔ اٹس اے ہیوج نمبر۔ اب اگر اتنی پاپولیشن والا کنٹری آئے دن IMF اور دوسری آرگنائزیشن سے قرضہ لیتا رہے گا اور بنا کسی سالڈ پلان کے کہ اسے واپس کیسے کرنا ہے تو پھر اکنامیکل کرائسس ہونا تو بنتے ہیں۔ پاکستان ٹوڈے کی ان رپورٹ کے مطابق پاکستان کے لیبلٹیز اور ڈیپتھ انکریز ہو کر 81 ٹریلینز ہو گئے۔ یہ اتنا اماؤنٹ ہے کہ اس سے اگر پاکستان صحیح طریقے استعمال کرتا تو اپنے سوشل ویلفیئر پروگرامز کو بیٹر کر سکتا تھا۔ ایجوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ، امپلائمنٹ اپارچونیٹیز، ہیلتھ کیئر سینٹرز، ان سب میں بہتری لا سکتا تھا۔ غریب لوگوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیمز اور سوشل پروٹیکشنز کو بہتر کر سکتا تھا۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے مختلف گورنمنٹس اور پولیٹیشینز ہم سے یہ پرومس کرتے ہیں دیٹ وی ول کریٹ مور جابس اینڈ امپروو اوور اکانومی۔ اس وقت پاکستان میں 2024 میں 6.61 ملین لوگ بے روزگار ہیں۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہاں گئے گورنمنٹ کے وہ پرومسز، کہاں گئے وہ جابس کریٹ کرنے کے وعدے۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ہم نے تو صرف وہ 6.61 ملین لوگ ہی کاؤنٹ کر لیے جو ان امپلائمنٹ ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا جو انڈر امپلائمنٹ ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو ہمیں ون سائڈڈ پکچر دکھا دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ۔ دا ٹرم انڈر امپلائمنٹ مینس when a person does not work full time or takes a job that does not reflect their actual training and financial needs۔ سادہ الفاظوں میں ایک انسان جب فل ٹائم کام نہ کرے یا پھر ایک ایسا کام کرے جس میں اس کا انٹرسٹ ہی نہ ہو، جو اس کی فائنینشیل نیڈس کو پورا نہ کرتا ہو، جو اس کی ایبلٹیز اور ایجوکیشن کوالٹیز کے برابر نہ ہو۔ اب ذرا امیجن کریں کہ ان 6.61 ملین لوگوں کو چھوڑ کر گورنمنٹ نے باقی کے سب لوگوں کو ایک ایسے ٹریپ میں پھنسا دیا ہے کہ وہ لوگ کبھی اس سے نکل نہیں سکتے، اور یہ گورنمنٹ کا وہ روٹین اور فائنینشیل ٹریپ ہے جس سے مڈل کلاس انسان کبھی بھی باہر نہیں نکل۔ لیکن بات صرف اس ٹریپ تک ہی ختم نہیں ہوتی۔ اگر بات ہو رہی ہو پاکستان کے اکنامیکل کنڈیشنز کی اور فائنینشیل کرائسس کی تو پھر کرپشن کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟
پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن عروج پر ہے. پولیس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ قرار پائی ہے. عدلیہ کا کرپشن میں تیسرا نمبر ہے. ٹھیکے دینے کا شعبہ دوسرا کرپٹ ترین ادارہ رہا. یہ وہی اہم پوائنٹ ہے جس کی بات میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کی تھی. ہمارے کنٹری میں کرپشن صرف بات کرنے کے ٹاپک تک محدود نہیں ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشن سے لے کر پروگریسو سٹیز تک، چھوٹے چھوٹے ولیجز سے لے کر ٹاؤنس اور اسٹریٹس تک ایک بڑے پیمانے پر کرپشن پاکستانی سٹیزنز کی لائف پر اپنا امپیکٹ چھوڑتی ہے. کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے مطابق صرف 2023 تک ہی دنیا کے موسٹ کرپٹڈ 180 کنٹریز میں سے پاکستان 133 رینک پر ہے. پاکستان میں پولیٹیکل کرپشن، کارپوریٹ کرپشن، انڈسٹریل کرپشن، فائنینشیل کرپشن جیسے کہ منی لانڈرنگ، ایڈمنسٹریٹو کرپشن جیسے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں برائب لینا، کچھ ڈاکومنٹس کو جسٹ اسٹیمپ کرنے کے لیے ایکسٹورشن اور برائب. اس کے علاوہ جوڈیشل کرپشن یعنی کہ ہمارے عدالتوں میں نیپوٹزم، برائبری اور لیگل قانونی پرابلمس میں پولیٹیکل انٹرفیئر، اور الیکٹرل کرپشن مینس الیکشن کے دوران پیسے اور پاور کے بیس پر ووٹرز کی انٹیمیڈیشنز، پیسے دے کر ووٹ لینا. اس کے علاوہ گورنمنٹ سیٹس اور گورنمنٹ جابس میں پیٹرونجی اور نیپوٹزم، مطلب صرف اپنے پسندیدہ یا پھر ریلیٹو کو ہی گورنمنٹ پوزیشنز اور گورنمنٹ کی سیٹس کے لیے سلیکٹ کرنا. اس کے علاوہ فیسیلیٹیشن پیمنٹس، کسی پیپر ورک کو جلدی کلیئر کروانے کے لیے، کسی لائسنس کو جلدی لینے کے لیے برائب لینا، اور کچھ ایسی کرپشنز جو ایوری ڈے کرپشن کہلاتی ہیں جسے پاکستان کا ہر شہری ڈیلی بیس پر کرتا ہے پر وہ جانتا نہیں کہ یہ کرپشن ہے. آپ کو بتا دیں کرپشن کے ان سارے طریقوں میں ہمارے وہ پیسے کہیں چوری ہو جاتے ہیں، کہیں کھو جاتے ہیں جو ہمارے ہاسپٹل، اسکولس اور ہمارے روڈز کے لیے آئے ہوتے ہیں. اسی لیے نہ ہمارا اسکولنگ سسٹم بیٹر ہے، نہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بیٹر ہے، اور نہ ہی ہمارے ہاسپٹلس ایک بہتر طریقے سے پراپر ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، اور ہمارے روڈز بھی ٹوٹے پھوٹے اور انسیف ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں ایکویلٹی نہیں ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ لے رہے ہیں، کچھ لوگ بالکل کم لے رہے ہیں، بلکہ لے ہی نہیں رہے. کچھ لوگ 5 اسٹار میں کھانا کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. ہمیں یہ اسٹیلنگ، یہ برائب، یہ کرپشن، یہ ایکسٹورشن آپس میں مل کر بند کروانا ہوگا. اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر پاکستان کے فائنینشیل کرائسس کے اوپر آپ بھی میری طرح کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کم سے کم لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.